أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محترم علماء کرام، مسئولین دفتر نمائندہ ولی فقیہ حضرت آیت اللہ سید سعید نقوی صاحب، معزز طالب علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہے کہ ماہ رجب کی ابتدا ہماری حرم مقدس امام علیہ السلام میں ہوئی اور الحمدللہ رب العالمین ایک طولانی عرصے سے غیر حاضری کی شرمندگی انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ویسے جیسے آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ روحانیت کا سال جو ہے وہ ماہ رجب کے چاند لکھنے سے شروع ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں عروج پر پہنچتا ہے اور پھر ماہ محرم اور سفر میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے اپنے آپ کو کتنا یہ ایام ہے اور تیار کرتے ہیں۔ ان خاص ایام کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خاص کر ماہ رجب ماہ رمضان کعبہ عظیم عبادت ہے جو انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت تک ولایت ہمارے کائنات سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود پڑھ کے مقبول شب ولایت ہے، ولادت امام محمد باقر علیہ السلام بھی، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیں وہاں پر اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب بنی امیہ بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں اور موقع ہے اس بات کا کہ جو علمی خفقان پائے جاتا ہے دوسری خلافت کے زمانے میں، دوسری خلافت کی طرف سے زمانے میں نہیں، حضرت کے ساتھ لفظ میں خلافت ہو گیا، دوسرے خلیفہ کی طرف سے خلیفہ بعد میں بنے، پہلے انہوں نے اس کام کو انجام دیا تھا کہ حدیث کی نقل سے منع کر دیا، اور جب لوگوں نے بحث کی بات کی انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ڈر ہے کہ قرآن سے یہ مخلوط نہ ہو جائے اور پھر قرآن کی اپنی حیثیت آگے نہ رہے۔ علمی لحاظ سے مسائل کو دیکھا گیا اور دلیل موجود اور ایک طولانی عرصے تک حدیث کا نقل سرکاری طور پر رسمی طور پر اجازت نہیں تھی، لوگ سینہ بسینہ خاموش محفلوں میں ان احادیث کو آگے پڑھاتے تھے اور ہمارے لیے یہ سعادت تھی کہ امام معصوم علیہ السلام سن 255 ہجری تک تو عیناً تشریف فرما تھے اور انہوں نے رہنمائی فرمائی، لیکن پانچویں امام علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ موڑ آتا ہے جس میں بنی امیہ ضعف کا شکار ہیں اور امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اب موقع اس بات کا ہے کہ جو دوسرے لوگ عالم دین بن کر یا بقول کسی کے اسلامک اسکالر بن کر اپنی رائے دینا شروع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ان کے ہاتھ میں، قرآن مجید ان کے ہاتھ میں، احادیث کے نقل منع ہے اور اب اسکالرز بن کے لوگ آ رہے ہیں۔ اسلامی حکومت اگر آپ دیکھیں وہاں اسپین تک پہنچ گئی، وہاں محمد بن قاسم سندھ تک پہنچ چکا اور کیا کیا نہیں کیا، جنہوں نے سندھ پہ کام کیا ان کو پتہ ہے کہ کس حد تک وہاں پر مسلمانوں نے وہاں پر رسائی حاصل کی تھی۔ بہت بڑا رقبہ ایسا تھا کہ جو مسلمانوں کا تھا لیکن ان کی اسلامی تربیت تھی۔ یہ چوتھے امام علیہ السلام انہوں نے اس وظیفے کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد باقاعدہ طور پر شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ اگر ہم امام علیہ السلام کے شاگردوں کی تفصیل دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں صرف شیعہ ہی نہیں ہے بلکہ آج کے زمانے کی تقسیم کے لحاظ سے اہل سنت ہے، اور پھر وہ شاگردوں کا سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے، میرے پاس حالانکہ لسٹ ہے لیکن بہت سی باتیں ہیں اور پروگرام میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہی شاگرد چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور پھر ایک زمانہ گزرتا ہے
چاروں جو ائمہ اہل سنت ہیں، چاروں مستقیم یا غیر مستقیم، ان دو اماموں میں سے کسی امام سے استفادہ کیا. اب اصل استفادہ پانچویں امام علیہ السلام. آج اگر ہم علمی لحاظ سے حوزات علمیہ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں دین کے معارف سے آشنائی میں مشکل نہیں ہوتی، تو اس میں تمام ائمہ کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں. لیکن جیسے سید الشہداء کو موقع ملا کہ کربلا کے میدان میں جا کر بنی امیہ کے کپڑے اتار کے ان کی حقیقت کو بتا گئے، ویسے پانچویں امام علیہ السلام کو موقع ملا کہ ایک علمی پورا محاذ کھولے اور ایسا کام کرے کہ آج تک دیکھیں بہت سی تفاسیر ہیں، آپ دیکھ لیجیے اس میں اکثر روایات یا پانچویں امام سے یا چھٹے امام سے ہم تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ جو حدیث پانچویں امام سے نقل کی گئی ان کو بھی چھٹے امام سے نقل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ علمی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن حق یہ ہے کہ جو حدیث پانچویں امام سے نقل کی جا رہی ہو انہی کے نام سے بیان کی جائے، تاکہ پتہ رہے کہ ان کے زمانے سے یہ چیزیں ہم تک پہنچی. اور اگر دیکھا جائے تو چوتھے امام علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں اور پانچویں امام علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ رکھتے. یہ نہیں تھا کہ بس علمی کام ہو گیا تو ہو گیا ختم. اور یہ تو سنت مولا کائنات سے آگے شب 19 رمضان بھی جب آپ باہر نکلے ہیں اور ان کے پیچھے مولا کائنات کے پیچھے عبداللہ ابن عباس گئے تو مولا حالات بہت خراب ہے، کون یہ میرا کام تھا، غریبوں کو کھانا پانا وہی سنت چلی ہے. امام حسن امام حسین پانچویں امام نے بھی عملاً اس کام کو انجام دیا کہ اپنے زمانے کے ضرورت مندوں تک رسائی اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ سنت ائمہ معصومین علیہ السلام. اس کے علاوہ جو ایک کام کے ایک تو شاگردوں کی تربیت ہے اور بہت مفصل اس پر الحمدللہ کام کیا انقلاب کی برکت سے اور ایک چیز لکھے گئے. ایک نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا طواف فرما رہے ہیں اور زندیق ابن ابی روجہ جیسا آگے بیٹھتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ وہ طواف پورا کریں تو پھر میں ان سے بات کروں. اور امام بھی طواف فرما کے پھر آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہ نہ میں نے بنائی ہے نہ تاریخ میں کسی نے بنائی ہے، حقیقت نہیں. چھٹے امام کے بھی واقعات موجود ہیں، یعنی لوگوں کو سوال کرنے کا موقع، لوگوں کو اپنے ذہن میں موجود نکات کو پیش کرنے کا موقع. وہ معصوم تھے اس لیے وہ جواب دے دیتے. اگر ہم جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم سوال تو سنیں. خود نہیں جواب دے سکتے آگے تو بڑھائیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. ایک مغربی ماحول میں نقصان ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. جو ضروریات ہیں اس زمانے لوگ بناوٹی لوگ آئے ہیں، انہوں نے 6 مہینے سال 2 سال میں امامے سر پر رکھے اور یورپ امریکہ کینیڈا کی طرف نکل گئے. اور آج وہ دین کی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی دین میں اساس نہیں ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا. اس کو کیسے حل کیا جائے، کیا کیا جائے اور دین کے نام پہ کریں. میں وہ اللہ یاری اور ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو پھر ایک دوسرا معاملہ. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر عہدے سے منسلک کیا اور اس کے بعد وہاں جا کر 5-6 سال پڑھ کے اور کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوزات علمیہ کی کمی رہی کہ جس طرح سے زمانہ آگے بڑھ رہا تھا اور انقلاب نے ایک علمی دھماکہ کیا، انتشار کیا، الحمدللہ علم کا نور سب جگہ پھیلا. ہمیں سوچنا چاہیے تھا نا کہ ہمارے اردو زبان یا ہمارے لوگ جو پاکستان ہندوستان سے وہاں سب سے بڑی بات ہے. آپ کو ایرانیوں کی امام بارگاہ نہیں ملیں گی، آپ کو عراقیوں کی امام بارگاہ نہیں ملیں گی. پہلی امام بارگاہ ہندوستان پاکستان اردو بولنے والوں کی. پھر اس کے بعد لبنانیوں کی باری آتی ہے، پھر ایرانیوں کی باری آتی ہے. اور ان امام بارگاہوں پر وہ لوگ اور ان اسلامک سینٹرز پہ وہ لوگ مسلط ہو گئے، حاوی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے لوگ تھے اتنے علمی لحاظ سے مضبوط نہیں تھے اور وہ لوگ جو گئے
انہوں نے یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سروش کی سوچ کو وہاں پر بھیجا جا رہا ہے. حالانکہ جو بول رہا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے سمجھا کیا, لیکن کیونکہ ایک نئے انداز میں بات پیش کر رہے ہیں, نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ویلکم کر رہے ہیں. اور جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایسے سوالوں کی اچھاڑ ہوتی ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے کہ انسان دین کی طرف آتے آتے اچھے خاصے دیندار جوان بے دینی کی طرف آگے بڑھے. یہ ایک المی ہے. تو دوسری طرف المی ہمارا موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک پوری سوچ ایسی اٹھائی گئی ہے کہ جس کی بنیاد یہ ہے کہ انقلاب اور مرجعیت کو کنڈیم اور کرٹیسائز کیا. بہت بڑی شخصیت نے مجھے آج سے کم از کم 30 سال پہلے بتایا تھا کہ کسی ایک ملک کے بہت بڑے سفیر نے, بہت بڑی طاقت کے سفیر نے آ کر کراچی میں کچھ علماء کی ایک میٹنگ بلائی تو کہا تھا کہ دیکھیں نا, آپ لوگوں کا جو مذہب ہے وہ الگ ہے, ان لوگوں کا مذہب الگ ہے, ان لوگوں کے پیچھے آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ مثلا پاکستان کے شیعہ جو ان کی فکر الگ ہے, ایران کے شیعوں کی فکر الگ ہے, آپ لوگوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ اس چیز کو اس وقت وہ پروان نہیں چڑھا سکے, آج پروان چڑھانے میں ایک تک کامیاب ہوئے. اور یہ جو حالانکہ میں لفظ ذاکر استعمال کرنے میں احتیاط کرتا ہوں, اس لیے کہ ذاکر ایک مقدس شخص ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے. اور جیسے حضرت الحجت نے فرمایا تھا نا, کسی نے کہا کہ طالب علم نے چوری کی, حجت جو مدرسہ حجتیہ دنیا شاید آپ کی سوچ میں غلطی ہو گئی ہے. ایک چور طالب علم کے لباس میں نہ میں لوگوں کو ذاکر کہتا ہوں, نہ جن چیزوں پہ وہ بیٹھتے ہیں اس کو ممبر کہتا ہوں, جیسے کہ ممبر مقدس ہے. لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں, میری قائد مطلب سے ملاقات رہی اور ان مسائل سے گفتگو رہی, میں اور مولانا شاہ نقوی ضرور گئے ہوئے, یہی بات ہوئی کہ ایک گروہ ہے کہ جو ممبر پہ جا کے ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے دین کو نقصان پہنچے. اور قائد محترم کا یہ جملہ مجھے نہیں معلوم, انہوں نے بعد میں کسی تقریر میں فرمایا نہیں فرمایا کہ 28 سال جس چیز کو روکنے کی ہم نے کوشش کی ہے, اب ہمارے لوگوں کے الفاظ ظاہر طور پر تو ہمارے ان کے الفاظ سے فائل بن رہی ہے, اور کسی وقت بھی وہ فائل آگے پیش ہو سکتی ہے. بہت پرانی عرصہ گزرا ہے. شیعہ کافر کے نعرے اور باقاعدہ کوشش ہوتی رہی, اور میرا قائد مظلوم اس نے کوششیں کی. اور آج الحمدللہ تمام وہ لوگ کہ جو مثلا سمجھتے تھے کہ اہل سنت سے اتحاد کرنا غلط ہے, اہل سنت کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا سب غلط ہے, آج وہ خود قبول کرتے. لیکن ایک گروہ نے آگے وہ فتنہ و فساد کرایا. آتا میں کرنا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم نے برداشت کیا, لیکن اب جب دین کی بنیادوں کو ہلانے کی بات آئے گی تو میں کیسے چپ رہ سکتا ہوں؟ کیونکہ وہاں صاحب کی وہ جو تقریر تھی اس پر ہی سارا یہ غصہ اٹھا ہے. اور کچھ لوگ پھر ذاکر کچھ لوگوں نے اس پہ ریئیکشن دینا شروع کیا. وہ نہیں جانتے سید اولاد پیغمبر نے کتنا صبر کیا. پہلے میرے مولا کی اپنی بات ہے, 27 سال 27 سال میں نے ایسے گزارے کہ میری آنکھ میں شہدی ہے, میلے میں کاٹا ہوگا. یہ بھی نہیں کہ اولاد میں سے وہ ویسے نہیں ہے پھر کچھ کہ جناب وہی کر دیا, لیکن اولاد میں سے انہوں نے بھی کم سمجھ نہیں. لیکن قوم و ملت کے اندر والوں نے بھی زیادتی کی, باہر والوں نے بھی زیادتی کی. آج الحمدللہ اگر شیعہ قوم عزت کے ساتھ پورے مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے تو میرے قائد کی خدمت نہیں. اور یہ وہی تربیت ہے جو معصومین علیہ السلام نے دی. یہ دو نکات ایک امام علیہ السلام کی زندگی سے مختصر میں نے طالب عرض کی. دوسرے یہ جو آج شیعوں کے خلاف الگ الگ طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں, اور ان حملوں کی بنیاد سے ایک اور حالات حاضرہ پہ, اور حملوں کی بنیاد صرف اتنی نہیں. چاہے پاکستان میں MBS کا نام ہو, چاہے ایران میں دفاع پاسداران کے جوانوں کی شہادت, یا پلوامہ کا واقعہ ہو, ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے کہ ان شیعوں کو دبایا جانا ضروری ہے.
یہ بہت زیادہ اپنے کنٹرول سے باہر نکل چکے ہیں. دنیا میں 2 ہی لابیز موجود ہیں. ایک لابی وہ ہے جو ولایت مولا کائنات کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے, اور ایک لابی وہ ہے کہ جو اس کے اینٹی. اس کی شکلیں الگ الگ ہیں. اور جب ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے بعد ہی جمعے کا دن آیا, اور میں نے اس جمعے میں کہا آپ سنیے گا, وہ پہلی بات کی اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں نے یہ بات بتائی, لیکن میں بتاتا ہوں کہ جب موضوعات علمیہ اور دین سے مربوط رہ کر آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. MBS کے آنے پر بھی میں نے کہا تھا کہ اگر 3 چیزوں پر نظر نہیں رکھ رہے تو ہم تھوڑا خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. نمبر 1, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تو نہیں ہے, لیکن اسرائیل پر ہلکا ہاتھ رکھا جائے. اگر یہ ہے 22 بلین ڈالر کیوں آنا ہے, سوچنے کی بات ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے شیعوں کو دباؤ. یہ جو اتنا کھل کے سب کچھ کرتے ہیں اور ان کو آزادی ملی ہے, ہم واقعی ناشکر ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہمیں کتنی آزادی ملی ہے, اور اس آزادی کو سنبھالنے کے لیے ہمیں اب کیا قیمت دینی پڑے گی. جیسے میرے قائد فرماتے ہیں کہ میں طے کروں گا کہ ایک مجلس کو آگے بڑھانے کے لیے کتنے لوگوں کی قربانی دینی ہوگی, 10 کی یا لاکھ کی. اب زمانہ آ رہا ہے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ہمیں راستہ دو, ہم اس طرف سے یہاں اندر آنا چاہتے ہیں. یہ میں نے اس وقت کہی تھی, میں سن لیجیے گا کہ جب MBS آیا تھا اور 22 ارب ڈالر کی باتیں ہوئی, میں نے کہا اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ہم تھوڑا سا صبر کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ دیکھیں آپ کیا. اور پھر جب حملہ ہوا تب بھی میں نے اس بات کو کہا تھا کہ یہ حملہ اسی لیے کہ اس وقت مثبت جواب نہیں دیا گیا, اور جب مثبت جواب نہیں دیا گیا اسرائیل کے معاملے میں اور شیعوں کے معاملے میں, دیکھیں کتنی بدتمیزی سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور جناب جمہوریہ اسلامی ایران کو کنڈیم کیا جاتا ہے. تو شاہ محمد قریشی نے تھوڑا بہت سنبھال لیا, اس کی سائڈ نہیں لیتا, لیکن اسے تھوڑا بہت سنبھال لیا, ورنہ یہ تمام ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر اسی ملک کے پڑوسی ملکوں کے خلاف باتیں کریں. لیکن ابھی حکومت نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالا, اور یہ بھی جو حملہ ہوا ہے یہ اسی لیے ہوا. آپ دیکھیں اس کے بعد سے چیک کر لیں, جس دن میں نے خطبہ دیا اس کے بعد سے تحلیلیں بھی شروع ہی نہیں کرتا, میری وجہ سے تحلیل شروع, لوگوں کو نظر آنا شروع. اور اب آج اس ہفتے میں تو کھل کے سامنے آ گیا کہ اسرائیل اور انڈیا اور ایک سپر پاور, یہ تو حکومت کہہ رہی ہے, ان لوگوں نے مل کر. حضرات یہ سارا گیم صرف اس لیے ایک سید اولاد پیغمبر نے ولایت مولا کائنات کی بنیاد پر ایک اسلامی نظام قائم کیا ہے, جس کی برکت سے آج ہم بھی دین سے مشرف اور فیضیاب ہوئے ہیں. اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا جائے گا, اور اس کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کس طرف چیزیں جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اور ہمارا پرائم منسٹر کس حد تک اس کو برداشت کرتا ہے. عجیب بات ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں یہ بات چھیڑ دی گئی, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا لیکن توجہ دلانے کے لیے, کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا اس میں ایران نے اسرائیل اور انڈیا کیا ٹرپل آئی, اور انڈیا اسرائیل اینڈ ایران, انہوں نے مل کے پاکستان پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو جناب ایران کے جو وزیر خارجہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. مجھے وہاں پر پوچھا گیا, میں آنے سے پہلے میں نے کہا دیکھا یہ سوشل میڈیا کی اڑائی ہوئی چیزیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں جواد ظریف جو ہیں رہبر معظم سے زیادہ انقلابی ہیں؟ رہبر معظم انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان پر حملہ کریں گے, اور جواد ظریف غزنی میں حملہ نہیں ہونے دیتے. اور الحمدللہ کل مفتی نعیم نے بہت اچھا پیغام دیا ہے, اور اس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس ملک نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا وہ IC ہے. OIC کا پتہ نہیں 35واں فاتحہ پڑھا جا رہا ہے, مجھے نہیں معلوم کون سی سال ہے, OIC کی 35ویں برسی منائی جا رہی ہے.
کسی نے کہا ویسے کی 35ویں سالگرہ، میں نے کہا تو ویسے کی 35ویں برسی منائی جائے، اس لیے کہ نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہے نہ کشمیر کا مسئلہ، اور کشمیر کا مسئلہ جدی ہے۔ یہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ جس دن دیکھیں یہاں پر رہبر معظم نے معاف کیجیے گا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی انقلاب کے اس میں یوم قدس کو اعلان کیا تاکہ یہ مسئلہ زندہ ہو، اور میں افتخار محسوس کرتا ہوں بات کہنے میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے اس وقت اعلان کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، پڑھیں چیک کریں دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا، اور اس بات کو واضح کیا کہ اگر مسلمانوں نے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی نہیں بنائی تو یہ مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ عرب ممالک خاموش ہیں، کیوں خاموش؟ کیا آپ میں پیسہ نہیں آ گیا؟ آپ کے ایک عرب ملک کے 6 یا 60 ٹریلین ڈالر امریکہ کے ہمیں اس سے کام نہیں، ہمیں تو اپنے مسئلے سے کام نہیں۔ اس وقت ہم اس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور پاکستان کے شیعوں کو اس لیے دبانا ہے کہ پاکستان کے شیعوں نے ہمیشہ انقلاب اسلامی کا ساتھ دیا اور اس ساتھ دینے میں قربانیاں دی۔ میں ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید علیہ اللہ مقام کو نہیں بھول سکتا، اس شخص کا بہت بڑا احساس ہے، اور مجھے یقین ہے اگر یہ شہید زندہ ہوتا تو آج میں لفظ نہیں استعمال کرتا، ان کی جرأت نہیں ہوتی اس طرح سے باتیں کریں۔ جو تربیت کی اس زمانے میں جوانوں کی تربیت کی تھی اور جو فکر کو آگے بڑھایا تھا، وہی اس بات کا پرچار کرتے تھے کہ ذاتی طور پر میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کام کیے اس زمانے میں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں۔ وہ اس بات کا پرچار کرتے تھے کہ دیکھو اس وقت میں ایسا ہی نہیں ہوتا تھا، نہیں ایک بات یاد رکھو، ہو سکتا تم کو میرے طریقے سے اختلاف ہو، میں بہت جونیئر ہوں، ہو سکتا تم کو میرا طریقہ جو ہے وہ نہیں صحیح سمجھتا، لیکن اس کا مطلب نہیں باقی چیزوں میں بھی تم مجھے مائنس کر دو میں تمہیں مائنس کر دوں۔ جن چیزوں میں اتفاق ہے، جن چیزوں میں اختلاف ہے، وہ گفتگو کے ذریعے تم مجھے قائد کر دو کہ ہمارے کچھ مسئلے ہوئے، میرے پاس تاریخیں موجود ہیں، سندیں موجود ہیں، کچھ مسئلے ہوئے اس زمانے سے، ٹھیک ہے اس کو ہم رکھتے ہیں کہ ہمارا آپ کا مسئلہ ہے۔ میں جونیئر ہوں لیکن گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، میں آپ کو پتہ نہیں پڑا، پھر آئیسو کے پریزیڈنٹ بھی بن کے غلطی سے، تو ٹھیک ہے ہمیں اس کا جواب ملنا چاہیے، لیکن یہ سلام میری آخری ان کی ملاقات کی طرف آنے سے پہلے ہوئی تھی، اور تھوڑی سی گفتگو میں تلخی رہی، میں نے کہا یا آپ آئیے گا کم یا میں آؤں گا کبھی پاکستان تو اس کو حل کریں گے، لیکن حل نہیں ہوتی بارہ اس شخص کا پاکستان کی محبت شیعہ محبت ہی نہیں، میں کہوں گا انقلاب میں بھی ایک احسان ہے، اور میں انقلاب سے ایک تقاضا بھی کرتا ہوں یہ کہ پاکستان کے جوانوں نے جو تمہارے لیے کام کیے، میں اپنی بات کہ جب انقلاب کی دوسری یا تیسری سال ظاہر تیسری سال ہم گورنمنٹ کالج میں تھے اور ہم نے پوسٹر لگائے اور مجاہدین خلق والوں نے پوسٹر پڑھے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، ہتھوڑے لے کر اور چاقو لے کر اور لوہے لے کر، آج بھی وہ لڑکے تو ماشاءاللہ ڈاکٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا بنے، وہ گواہی نہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بتایا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہی۔ میں کہنا چاہوں آج تاریخ میں مکتب تشیع کو جتنی عزت ملی ہوئی، جتنی استقامت ملی ہوئی ہے، جتنی طاقت ملی ہوئی ہے، اور جتنا یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے پہچاننا ہے تو دیکھو دشمن اس کے خلاف کتنی سازش کر، اگر دشمن کی سازش کو سمجھ کر سکو، اگر نہیں سمجھ سکے تو ظاہر ہے کہ مشکلات اپنی جگہ پر رہیں گی، اور یہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے آج کے زمانے میں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کروں، پرسوں ایک بہت بڑے ذمہ دار نظام کے ذمہ دار سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا مجھ پہ اللہ کا احسان ہے کہ میں انقلاب کی طرف ہوں، انقلاب کے نہیں ہوں۔ اختلاف ہوتے ہیں آغا، اختلاف ہر ایک کو ہر ایک سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں اصل نظام کو ہم آ کے حل کریں۔ ایران کی بات ہو چاہے وہ پاکستان کی بات، ایران کی قیادت ہے پوری دنیا میں تشیع کو آگے بڑھا رہی ہے۔ دیکھ لیجیے آغا صاحب نے جو مختصر رپورٹ تھی وہ کس کی بات کر رہی ہے؟ یہ خمینی کا ثواب تھا، یہ ہمارے مہاراجا کا ثواب جاتا ہے،
مقام معظم رہبری کا ثواب جاتا ہے، یہ میرے قائد مطلب کا ثواب جاتا ہے، جو بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے بھائی من سن سنتا حسنۃ فلہ اجر من عمل بها، جس نے بھی کسی سنت کا اجرا کیا اس کے عمل کا اس کو ثواب ملے گا۔ میں اس بات کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ ہم ایک بہت حساس زمانے میں بالکل عین وسط میدان جنگ میں میڈیا نے ہمارے پر پورا حملہ کیا، دشمنوں نے ہمارے پر پورا حملہ کیا، دیکھنا یہ کہ آیا ہم اس میں اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ ہمارے بعض مرتبہ جوان پوچھنے والا نا ہم کیا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا ہتھیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے شاید کسی زمانے میں نہیں ہوتا۔ یہ موبائل فون ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اگر آپ صحیح طرح سے عمل کریں اور لوگوں تک صحیح طرح پیغام پہنچے بہت بڑا کام ہے۔ دیکھیں آج وہ جیتتا ہے جو پیغام جھوٹا پیغام جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں مطلب اس میں یقین کر لیتے ہیں، اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو حل کرنا مشکل ہو۔ جیسے یہی بات اب یقین نہیں کریں گے، 3 دن میری زندگی افغان میں کہ جب وہ بات آئی کہ جناب جواد ظریف نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ایران اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کر رہا تھا، 3 دن لگے۔ اگر جوان باقاعدہ طور پر چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بہترین موقع ہے تبلیغ کا، لوگوں کے اذہان کو واضح کرنے کا۔ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے 12 اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ آج کے زمانے میں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مراجع کرام اور علماء کرام دین کا دفاع کرنے کے لیے بہترین راستہ، اور میری دلیل سے بدری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو کہ دشمن کس چیز پہ حملہ کر رہا ہے، ایک عزاداری پہ، ایک مرضی ہے۔ اب جتنے بھی حملے ان کی تحلیل کریں گے آپ کو یہی ملے گا، تو آیا اس کا مقابلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ لیکن جہاں تک ذاتی مسائل حل ہوتے ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب یقین کریے ہمارے نام سنا مولانا داودانی کا لکھے، مولانا محمد رضا داودانی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تفسیر پہ کام کیا، ہوتا نہیں ہے، کراچی میں مدرسے میں پڑھے، لیکن ان کا مطالعہ بہت وسیع، انہوں نے تفسیر پہ کام کیا، روز کی 3 سے 5 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی اور دینا شروع کیا، پورا قرآن تفسیر کا ہوگا، اور 50,000 سے زیادہ لوگ روزانہ صبح انتظار کرتے ہیں کہ مولانا داودانی اپنی 3 سے 5 منٹ کی کلپ بھیجیں اور ہم سنیں۔ 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں انہوں نے قرآن بھی سمجھا، اس کی تفہیم بھی۔ مشکل کام نہیں ہے، تو ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ اگر اپنے حلقہ احباب میں 15-15، 20-20 لوگوں کا بھی گروپ بنا لیں اور روزانہ ان کی تربیت کے لیے، بہت لمبی چیز ہے نہیں، 2 منٹ کی 3 منٹ کی چیز بنا کر بھیج دیں، اب بہت کام کر سکتے ہیں، اور وہ پھر آگے بڑھاتے رہیں اور نتیجہ ملتا رہے گا۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے تو میرے مولا کا جملہ نظر آتا ہے کہ کاش یہ میرے 10 لے لیں اور ان کا 1 مجھے مل جائے، یہ حق پر ہیں اور ڈھیلے ہیں ان کی، اور وہ باطل پر مضبوط ہے۔ آپ لوگوں کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن ہمارے یہاں مسائل جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کی عبادت کی رات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا وظیفہ کریں۔ باقی دنیا جہاں جاتے ہیں، دنیا کے ایک صاحب ہیں، ان صاحب کی برکت سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ آج دشمن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ ہمیں کسی طرح سے وہ دبا دے، لیکن ہمارے صاحب ہیں الحمدللہ آج ہم عزت سے آگے بڑھ رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ عزت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔